السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کے ایک کے بعد ایک مسئلہ، اور وہ بھی اتنا ایکسٹریم کہ تمام تر توجہ وہاں پر، توجہ کا مرکز اور محور صوبہ سندھ، اور آج کل خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات ہو رہی ہے بلدیاتی نظام کے حوالے سے، لیکن آج ہم اس پر ہرگز بات نہیں کریں گے۔ دوسرا ایشو جو کہ اچانک پنجاب سے شروع ہوا وہ صوبوں کے حوالے سے تھا، اور صوبے جو ہیں وہ بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے، اس پر جو ہے بحث کا آغاز ہوا، اور وہ سلسلہ بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتا ہے، لیکن ایک بحث جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک عام آدمی کا مسئلہ وہی ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ کیا حکومت کی ترجیحات میں آج معاشی ترقی کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے سامنے ایسے بیانات، ایسی ترجیحات، ایسے پلانز، ایسی امیدیں، ایسی کاوشیں، ایسی کوئی نئی روشنی نظر آ رہی ہے کہ جس کے بعد جو ہے عوام یہ سوچ سکے کہ نہیں، تھوڑے عرصے میں، تھوڑے دنوں میں، اس جمہوری دور میں ملک میں معاشی ترقی ہوگی؟ ملک کی معاشی ترقی کے لیے جو اسباب چاہیے ہوتے ہیں وہ اسباب جو ہیں کیا موجود ہیں؟ کیا ہم دنیا بھر کے اندر بہتر انداز میں اپنی معاشی ترقی کے حوالے سے پلان کر رہے ہیں؟ دنیا کے مختلف ممالک سے ڈیل کر رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکے، ہماری امپورٹ کم سے کم ہو؟ کیا ہم جو ہیں جو ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے کہ کشکول ہاتھ میں ہوتا ہے امریکہ کے سامنے یا دنیا بھر کے سامنے، IMF کے سامنے، اس کشکول کو توڑنے کی کوئی پلاننگ ہے؟ کیا پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری آئے، اس کے لیے یہاں پر ایسے ٹیکس فری زون سے لے کر لوڈ الیکٹریسٹی اور تمام انرجی جو بھی چاہیے ہو، گیس وغیرہ، اور پھر اس کے بعد لا اینڈ آرڈر، کیا ہم ایسی فضا قائم کر رہے ہیں؟ کیونکہ معاشی ترقی ہی سب سے امپورٹنٹ ترقی ہے، اور دنیا میں خاص طور پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ میں بھی پرابلم ہے، اس وقت یورپ میں بھی پرابلم ہے، لیکن کم سے کم جو ہے اس جمہوری دور میں جب جمہوریت ہے اور لیڈرز ہمارے جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، تو پھر یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ لیڈر جو ہیں جو ہمارے ووٹوں سے آئے ہیں، جو عوام کا شاید درد رکھتے ہیں، تو یہ کم سے کم ایک ایسی پالیسی دیں گے کہ جس سے ملک معاشی ترقی کرے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ایکسپرٹ جو ہیں اکنامکس کے وہ میسر نہیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ یہی وجہ ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ بھی انہیں امپورٹ کرنا پڑا ہے، اور صوبائی سطح پر اگر ہم پروگرام کرنے بیٹھیں تو پھر لوگ نہیں ملتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہمارے ٹی وی چینلز کا بھی یہ ہے کہ اگر اس موضوع پہ پروگرام کریں تو ریٹنگ نہیں آتی ہے، لوگ نہیں دیکھتے ہیں، عوام بھی سوچتی ہے کہ یار کیا فالتو کی بحث ہو رہی ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ ہے، عوام کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر ہم نے نہیں بات کی اس موضوع پر، اگر ہم نے نہیں آواز اٹھائی، معاشی ترقی کی طرف آگے نہیں بڑھے تو مشکل ہو جائے گی۔ ہم جب بھی سوچتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کسی کو بلائیں تو ایک نام ہمارے سامنے آتا ہے، اور جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے کافی بوجھ اٹھایا ہوا ہے، میں یہ کہوں گا، کیونکہ لوگ کم ہیں، تعداد کم ہے معاشی حوالے سے، معاشی ایکسپرٹ جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، تو آپ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، السلام علیکم۔ آپ ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے آن ٹیکسٹائل، لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اہم رہنما ہیں، ابھی کافی مختلف ملکوں کے دوروں پہ رہتے ہیں، ابھی بھی آپ تشریف لائے ایک ملک سے، آپ سے پوچھیں گے کیا مصروفیت رہی۔ اور ہمارے ساتھ ہیں چیئرمین ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ، معروف اکنامسٹ جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رمضان آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان میں آپ دونوں شخصیات سے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو میں نے لمبی چھوڑی تھوڑی تقریر کر لی، یہ بتائیے کہ حکومت کی ترجیحات میں معاشی ترقی جو ہے، اور جو میں نے جتنی باتیں کی ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کس جگہ پر ہیں؟ عوام کچھ پریشان ہے، کچھ شکار نظر آتی ہے پریشانیوں کا، اور انہیں امید کی تھوڑی کمی محسوس ہوتی ہے اس معاملے میں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتلاؤں کہ پیپلز پارٹی کا ایک تو ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم نے تو پرفارمنس دینی ہی دینی ہے، اور وہ تمام کمٹمنٹ اور معاشی ہدایف جو ہم نے کمٹ کیے ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ لیکن الیکشن کی طرف جانے والی تازہ اسلام آباد سے آئے کو خبر لے کر آئے کیا؟ خبر 2-4 مہینوں میں 5 سال کے بعد تو سر ابھی بھی ہے نا، پھر 1.25 سال تو ہے، زندہ رہنا لوگوں کو اس ٹائم میں۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ایکسٹرنل
ہمیں اپنی پرفارمنس کو دو حصے میں بانٹنا ہوگا, ایکسٹرنل سیکٹر پہ اور ایک اندرونی سیکٹر پہ. ایکسٹرنل سیکٹر پہ پیپلز پارٹی نے, ہماری حکومت نے بھی پرفارم بیانڈ مائی ایکسپیکٹیشن, بیانڈ مینی ادر اکانومسٹ ایکسپیکٹیشن. میں آپ ذرا سا جلدی بدلا دوں. اس بار ہماری ایکسپورٹ جو ہے 25.6 بلین ہے, جو ریکارڈ ہے, جو کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. اس بار ہمارے فارن ریزروز $18 بلین سے زیادہ ہو گئے. اس بار ہماری ریمیٹنسز, اللہ تعالیٰ اوورسیز پاکستانیز کو سلامت رکھے, $12 بلین, $1 بلین ایوری منتھ ہوئی ہے, جو ریکارڈ ہے آج تک پاکستان کی تاریخ نہیں. ہمارا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس ہوا. پہلی بار 8-9 سال میں ہمیں ڈیفیسٹ ہوتا تھا. شاہد صاحب اس بات کو میری انڈورس کریں گے. تو خسارے کے بجائے سرپلس آیا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈالر میں, جو میں بات کر. ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے, جو ایک بہت ہی بڑا بوجھ ہے جو ہمارے فارن ریزروز پہ پڑتا ہے, وہ کم ہوا ہے. تجارتی خسارہ جس کو کہتے ہیں, ہماری امپورٹ بہت زیادہ ہو جاتی تھی, بہت کرٹیل کیا ہم نے اس کو. اور اس طرح کی دوسری ہدایف ہیں جو ایکسٹرنل سیکٹر پہ بہتر ہوئے ہیں, اور وہ ہم فخریہ کہہ رہا ہوں بھی آج, اور اس میں کوئی مجھ سے بحث کرنے کو تیار, میں بیٹھا ہوا ہوں کرنے کو تیار. اب آپ آئیے انٹرنل طور پہ. انٹرنل طور پہ یس آئی ایگری ود یو کہ ہماری پرفارمنس ابو پار نہیں رہ سکی. ہم وہ کچھ نہیں کر سکے جو عوام سے ہم نے کمٹمنٹ کیا تھا. مثال کے طور پہ افراط زر, جس کو مہنگائی کہتے ہیں آپ, اس میں کمی اتنی نہیں آ سکی جو ہم نے کہا تھا. ہم نے سنگل ڈیجٹ کا وعدہ کیا تھا. آج بھی ہمارا 13-14% پر افراط زر ہے, جس سے مہنگائی بڑھی. نئی ملازمتوں کے مواقع ہم نہیں پیدا کر سکے اتنی جو ہم کرنا چاہتے تھے, جو ہمارا ایک سلوگن تھا. اور کیوں نہیں دے سکے کہ انڈسٹریلائزیشن ملک میں نہیں ہو رہی ہے اور گروتھ رک گئی ہے. اب سوال یہ کہ بھئی کیوں نہیں کر سکے آپ, ذمہ داری تو ہماری ہے. اس میں ہم آپ کو بتلائیں کہ جب ہم نے حکومت سنبھالا تو ہماری جو ترجیحات تھی وہ یہی تھی کہ معاشی ایجنڈے پہ چل کے ہم یہ سب چیزیں کریں. ایک تو وار اگینسٹ ٹیرر میں ہمیں شروع سوات مالاکنڈ سے انوالو کیا, پھر وہ فاٹا بلوچستان میں ہم آئے. وہ دوست جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا, وہ فرینڈس آف پاکستان وغیرہ نے جو پلیجز کی تھی وہ ہمیں ملی نہیں. ہم نے اپنے ترقیاتی منصوبوں کو کٹ کر کے جیسے تیسے اس اہم منصوبے کو, وار اگینسٹ ٹیرر کو, جس کو ہم انفنش ایجنڈے کے طور پہ نہیں چھوڑ سکتے تھے, ہم آگے لے کے گئے. اور نتائج آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سوات میں, مالاکنڈ میں ہماری ریٹ قائم ہوئی, اور اب فاٹا بلوچستان میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم کتنے کامیابی کے قریب ہیں. لیکن ایسا کرنے سے جب ترقیاتی منصوبے کٹے تو وہ سوشل سیکٹر پہ جو ہم نے پیسے خرچ کرنے تھے وہ ہم نہیں کر سکے. دوسری چیز بدنصیبی سے اللہ تعالیٰ کی یہ چیز تھی جس کو ہمارا اور آپ کا دخل نہیں تھا, تو سیلاب آ گیا. سیلاب میں ہماری 2 ملین بیل کاٹن کی چلی گئی, ہمارے 5-6 لاکھ لائف اسٹاک چلے گئے. ہماری ایگریکلچر کی جو گروتھ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکی, بلکہ کچھ سیکٹرز میں منفی رہی, اور مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بھی ہماری پرفارمنس نہیں. اس سے آئی ڈی بی پی کی بحالی ایک ہمارے پہ بہت بڑا چیلنج آ گیا. اب یہ سب چیزوں کو ہم چھوڑ تو سکتے تھے, ہمارے لوگ ہیں, آپ کھلے آسمان کی طرح نہیں چھوڑ سکتے, ان کی بحالی بھی کرنی ہے. ادھر سے فنڈز ادھر سے فنڈز, ترقیاتی منصوبوں کو سب کو ختم کر کے ہم نے یہ جیسا تیسے پورا کرا. لیکن ایسا کرنے میں ہماری ترجیحات بدل گئی, جو آپ کا آج کا عنوان ہے. ترجیحات بدلنے میں یہ ہو کہ ہم تو جو یہ پیسے جن منصوبوں میں کر کے جو ریزلٹ لانا چاہتے تھے, یہ جو ناگہانی آفتیں دو ہوئی, اور یہ وار اگینسٹ ٹیرر سے پیپلز پارٹی کا ڈیسیجن نہیں تھا, یہ تمام سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کے ایک متفقہ فیصلہ کیا تھا, ناؤ اور نیور, کہ اتنے حالات خراب ہو گئے تھے. تو ہم نے کرا, اور اس کو انفنش ایجنڈا رضوان چھوڑ نہیں سکتے. اس کو فنش کرنا ہے, ڈو اور ڈائی اس کو کہتے ہیں, اس کے طور پہ اس کو کرنا. اب آخری بات میں ذرا سا کہوں تو اس لیے ترجیحات ہماری بدلی. ترجیحات بدلنے کے معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ معاشی استحکام نہیں ہے تو سیاسی استحکام نہیں آئے گا. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ یہ ان فگروں میں اور ڈیٹا میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, اسے پریکٹیکلی آن گراؤنڈ چاہیے کہ اس کو ملازمتوں کے مواقع ملے, مہنگائی میں کمی ہو, اور لوڈ اینڈ شیڈنگ, بجلی گیس کی یہ تمام جو ایشوز ہیں ختم کریں. تو یہ ہم جانتے ہیں اور اس کو ایکنالج بھی کر رہے ہیں, اور جہاں پہ کوتاہی وہ مان بھی رہے ہیں. لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہماری ان معاشی ترجیحات کو ہم نے بھلا دیا یا شیلف کر دیا.
ہمارا اب اس کے بعد والے سوال میں آپ ٹھیک ہے بتاؤں ٹھیک کہ ہے ہمارا ڈاکٹر صاحب کیا آپ نے رول. بہت خوبصورت انداز میں حکومت کی ترجمانی کی ہے ماشاءاللہ سے. آپ نے بتایا کہ ہمارے جو ایکسٹرنل معاملات ہیں وہ کتنے بہتر ہو گئے ہیں, کس وجہ سے ہوئے ہیں, وہ ڈاکٹر شاہد حسن صاحب سے پوچھیں گے ہم بریک کے بعد. اور انٹرنل معاملات پہ آپ نے خود جو اقرار کیا کہ مسائل زیادہ ہیں. آپ جو بات کہہ رہے ہیں وار اگینسٹ ٹیرر کی یا فلڈ کی, ٹھیک ہے فلڈ آیا تھا وہ چلا گیا, وہ پاسٹ ہو گئی بات, 1 سال گزر گیا ہے, لیکن وار اگینسٹ ٹیرر وہ بھی 2001 سے ہی سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اس میں حکومت کی نیک نیتی کتنی ہے کہ اس وجہ سے بھائی معاشی ترجیحات نہیں ہیں یا کوئی اور وجہ ہے. پھر دوسرا یہ جو ہم کرائسس میں ہر تھوڑے دنوں بعد رہتے ہیں اور قوم کو الجھایا جاتا ہے, عوام جو ہے, میں خود کچھ نہیں کہوں گا, لائیو کال کے ذریعے آج عوام کو بھی ہم لیں گے پورے پاکستان سے. آپ خود خیالات کا اظہار کیجئے, بتائیے کہ حکومت کی سنسیئرٹی معاشی ترجیحات کے حوالے سے آپ کو کتنی لگتی ہے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. حکومت کی ترجیحات میں معاشی ترقی کہاں پر ہے, یہ جو ہم الجھے ہوئے ہیں بہت سارے مسائل کی طرف, کچھ ایسی چیزوں پر بھی ڈسکشن زیادہ ہو جاتی ہے, ڈیبیٹ ہو جاتی ہے, اور بہت خوبصورت قسم کے ٹاک شوز آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں جس کا کچھ ریزلٹ جو ہے نظر نہیں آ رہا ہوتا, وقتی طور پہ جذباتیت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے سب چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہیں, کچھ بہتر بھی ہو جاتی ہیں. اور ہمارے ساتھ جو لائیو کالرز ہیں وہ بھی جوائن کرتے رہیں گے, لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کی جانب چلتے ہیں. سر, ایکسٹرنل اور انٹرنل جو ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب نے کہا, تو اس کے جواب میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا واقعی ہمارے ایکسٹرنل حالات جو اتنے بہتر ہو گئے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومت نے جو IMF سے قرضہ لیا ہے اس کا نام ہے اسٹیبلائزیشن پروگرام. اچھا, اسٹیبلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ معیشت کی شرح نمو کو سست رکھیں گے اور افراط زر کو کنٹرول کریں گے. تو معاشی ترقی تو آپ تو رائٹنگ میں کمٹ کر چکے ہیں کہ معاشی ترقی حاصل کرنا IMF کے اس ایگریمنٹ کے تحت جو آپ نے قرضہ لیا, جس پہ آپ نے سائن کیا ہے, اس میں تو آپ نے کہا کہ ترقی کی تو اہمیت ہے نہیں. ٹھیک ہے, ہم تو ہارٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں زیادہ مت بھاگو بس لیٹر ہو. اب افراط زر کو کنٹرول کرنا تھا, تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا نا کہ وہ افراط زر بڑھا, اور افراط زر جب بڑھتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ظالمانہ ٹیکس. ایک تو حکومت ٹیکس لگاتی ہے, ایک اس کی 100 روپے کی چیز 120 میں کر دی. نہیں, آپ دیکھیں نا, جب اگر آپ اس کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ غم میں شریک ہیں, اگر آپ ہماری مشکلات میں اپنے آپ کو بھی آپ ظاہر کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ کر دیا, اب ہم نے ہوائی جہاز لے کے ٹریول نہیں کر رہے بلکہ ہم جو ہے PIA کے جہاز میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ ریفلیکشن نظر نہیں آیا, آپ نے اپنے سائز بڑھا لیا. اچھا, یہ جو بات ہوتی ہے ہو رہی ہے کہ جو ہمارے پاس ایکسٹرنل گروتھ ہماری بڑھی ہے مختلف حوالوں سے, جو ملک سے باہر لوگ ہیں, جو انڈیکیٹرز ہیں جو پیسے بھیج رہے ہیں, یا جو ہمارے ریزرو بڑھ رہے ہیں, یہ قدرتی طور پہ ہو رہا ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی تو اس وقت ایسا ہی ہونا تھا یا کچھ ان کی کاوش ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے, پہلے میں آپ کو ایک جملہ اور کہتا ہوں. ہمارا ڈاکٹر صاحب کا ایک چیز پہ ایگریمنٹ تھا, یہ پبلکلی کہتے رہے تھے کہ 3.5 لاکھ روپے اگر آپ رکھتے ہیں تو اس سے زیادہ جس آمدنی پہ ٹیکس ہے ہونا چاہیے. ہر آدمی جو 3.5 لاکھ سے آپ کی اگر تنخواہ جو 3.5 لاکھ روپے سالانہ سے آمدنی زیادہ ہے, آپ ٹیکس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے یہ کہا تھا, ڈاکٹر صاحب خود کہتے رہے تھے کہ 3.5 لاکھ سے زیادہ آمدنی پر ہر شخص پہ اگر آپ ٹیکس لگا دیں تو پاکستان کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن حکومت لگانے کے لیے تیار نہیں ہے, پارلیمنٹ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا یہی ایک فیصلہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر غربت کی کم کرنے کی یہ باتیں بیکار ہیں. نمبر 1 تو یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ ایکسٹرنل سیکٹر پر آپ آ جائیے. دیکھیے, بات یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں ہے, مگر میں ان کو کہتا ہوں کہ جو آپ نے تجاویز حکومت کو دی تھیں ٹیکسٹائل کے لیے, دیکھیے ان کا ایکسپرٹیز ہے, اس میں تو آپ انکار نہیں کر سکتے. کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو ٹھیک ہے, پھر آپ ان کو جو ہے انڈسٹریل منسٹر بنا دیتے. جب یہ کاٹن میں اگر کچھ پرفارمنس دکھا رہے ہیں اپنی نالج سے, ایکسپرٹیز سے, تو ان کو نام دیا اپنے ایڈوائزر. ایڈوائزر کا کیا مطلب ہے؟ ایڈوائز کر دی, وہ مانے یا نہ مانے. میں یہ کہتا تھا کہ ان کی ایڈوائسز اگر مانتے تو شاید میرے خیال سے بہتر ہوتا. بہت بہتر حالات ہوتے ہیں. نہیں, اگر ابھی بہتر نہیں ہے نا, تو کیونکہ ایڈوائس سے نہیں مانی, ان کی اپنی ایڈوائس سے نہیں مانگی, دوسروں کی چھوڑ دیں. میرا صرف کہنا یہ تھا کہ برآمدات میں ہوا یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے اور جو فیڈریشن چیمبر نے خود کہا ہے کہ کاٹن کی پرائسز میں سگنیفیکنٹ رائز ہوا انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تو آپ کی میرے حساب سے کچھ $4 ارب جو آپ کی برآمدات ہیں اس سال کی, وہ اس میں $4 ارب اس کا تعلق ہے پرائسز سے, کوانٹٹی سے نہیں ہے. جتنا آپ ٹیکسٹائل بیچ رہے تھے اتنا ہی بیچا, لیکن آپ کو 100 کے 120 مل گئے. اب آپ اس کو دوسری طرح سے دیکھیں, جب یہ حکومت آئی تھی تو $19 ارب کا ایکسپورٹ تھا. اب یہ 25 میں سے 4 نکال دیں
چونکہ اسٹیٹ بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سال اب یہ گر جائے گی اس لیے کہ اب پرائسز کاٹن کی نیچے آ گئی ہیں، تو کوانٹٹی اگر بڑھتی تو ہم پھر سلوٹ مارتے، وہ پرائسز کا ایڈوانٹیج ملا ہے، نمبر 1 تو یہ ہوگا، تو یہ تو ہو گیا آپ کا ایکسپورٹ کا۔ دیکھیے ایک ریمیٹنسز میں ہے، ہمیں ایک بات مان لینی چاہیے، میں آپ کو بالکل غور سے آپ سب کو سننا پڑے گا۔ آپ نے 7 کروڑ روپے کا ایک مکان بیچا، 1 کروڑ کی رجسٹری ہوتی ہے گورنمنٹ کے قانون کے تحت، ٹھیک ہے، تو جو 6 کروڑ میرے پاس چوری کا پیسہ ہے میں کہاں گاڑی لے پہ جاؤں گا؟ تو میں پھر یہ کروں گا کہ حوالے کے ذریعے اس کو باہر بھیج دوں گا، ٹھیک ہے، اور پھر ریمیٹنس منگا لوں گا۔ پاکستان کے قانون میں جب باہر سے ریمیٹنس آتی ہے، چاہے اس کا بھائی وہاں چپراسی ہو، اس کے نام سے ایک ریمیٹنس آ گئی تو یہ اس نے آپ کو 2 کروڑ روپے بھیج دیے، تو کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی یہ فائنینشیل NRO بن گیا ریمیٹنسز کا، اس میں حوالے کا میرے حساب سے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، کنٹینیو کریں گے ہم بات۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں اقبال حسین بات کر رہا ہوں سوات سے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے میرا ٹائم تو 15 منٹ مجھے سر میں معذرت خواہ، میں ان کی بات ذرا سننا چاہ رہا تھا، کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے بھی ذرا ٹائم دیجیے، بھلے آپ 100 بندوں کی بجائے مجھے ایک آدمی سے انٹرویو کرے اور مجھے اتنا ٹائم دے دے تاکہ سر آپ اپنی بات کیجیے، جلدی بات کیجیے جی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بات تو ہم مجھے ٹائم دے رہے تو بات تو 1 منٹ میں آپ مسئلہ تو آپ لوگوں کو تو ٹائم لیتے ہو لیکن وقت نہیں دیتا ہو، تو یہ بڑا مسئلہ ہے نا۔ سر آپ فرمائیے تو، آپ اس میں ٹائم گزار رہے ہیں۔ ابھی میں باہر کے ملک سے دورے پہ ہو کے آیا ہوں اور میں آپ کو ایک تجویز دینا چاہتا ہوں۔ ادھر باہر کی چھیڑا کے گورنر کو میں نے دیکھا، اس کے لوگوں نے مجھے بولا جس کے میں ساتھ جا رہا ہوں وہ بولتا یہ گورنر ہے جی، اس کا خالی گاڑی کی نمبر پلیٹ پہ 2 انچ کا فرق تھا، باقی نہ اس کے ساتھ کوئی پروٹوکول نہ آگے نہ پیچھے، اکیلا جا رہا تھا جی۔ اور یہ آج یہ خدا کے لیے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ مجھے ٹائم دے دو کہ 15 سال کے لیے یہ اشفاق حسن خان نام کا جو آدمی بیٹھا ہوا ہے نا، یا مرزا صاحب، اس کے 15 آدمیوں کے اوپر حکومت بنائی جائے اور 15 سال کے لیے کسی کا بھی ڈنڈا نہ ہو، نہ پیپل پارٹی کا، نہ MQM کا، نہ پاکستان مسلم لیگ کا، نہ ولی خان کا۔ یہ کراچی کا حالات آج کے آپ دیکھ رہے ہو، یہ 2 دن میں صحیح ہو سکتا ہے اگر سارے کراچی والا پارٹی والا دفاع دے رہے کہ بھائی ہم نے 15 سال کے لیے الیکشن کسی کا ڈنڈا نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب، خان کا دور آپ بہت جذباتی ہیں جناب، اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خواہش تو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ممکن کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کیا نہیں، لیکن اس آپ کی اس جوش میں ایک بات ضرور ہے کہ فرسٹریشن جو ہے وہ موجود ہے، اور سیاست دانوں سے اور سیاسی پارٹیوں سے مایوسی جو ہے وہ اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ لوگ اب کسی انقلاب بھی بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ چاہ رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے کہ جناب کچھ چراغ رگڑیں اور سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، یا کوئی کچھ نہ کچھ ایسی کچھ برسات ہو جائے کہ جس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ بہتر ہو جائے۔ بریک کے بعد جو ہے ملتے ہیں اسٹیڈیم میں۔ ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس۔ حکومت کی ترجیحات میں معاشی ترقی کہاں پر ہے؟ مرزا اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایک لائیو کالر بھی ہیں ابھی جوائن کیا، فاروق کراچی سے۔ السلام علیکم جی۔ جناب میں فاروق حسنین بات کر رہا ہوں، GM سید ایڈوکیٹ کا بیٹا جی۔ کیا کہنا چاہیں گے اس ٹاپک پر؟ میرا سوال یہ ہے کہ حکومت کی ترجیحات میں جو معاشی ترقی کی سب سے بڑی رکاوٹ پیٹرول ہے۔ آج اگر پاکستان میں پیٹرول پہ صحیح معنوں میں آپ اس کو یہ کر لیں ریٹ کو، اور جو لیبر تھے اس کو بھی آپ کر لیں تو آپ کی صنعتیں بھی لگے گی۔ اور دوسری سب سے بڑی بات، یہ اختیار بیگ صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے صنعت کار ہیں۔ میرا سوال ان سے یہ ہے کہ کراچی میں آپ رہتے ہیں، ماشاءاللہ سرمایہ آپ کا یہی ہے، آپ یہاں کے بہبود کے لیے، انڈسٹری کے لیے آپ نے جو کچھ کیا یہ بھی خدمات آپ کی ضرور ہے، لیکن صرف وجہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت کو اور یہ جو لیبر پرابلم ہے اس کو، اور 3 چیز محکمے آپ کے اختیار میں ہے، حکومت آپ کے پاس ہے، جیسے انکم ٹیکس اور یہ جو مافیا کے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کریں گے، قدرتی طور پہ یہ معاشی ترقی بہتر ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جیسے کہ آپ نے خود بھی ایگری کیا تھا لاسٹ سیشن میں، فیصل آباد کا سیالکوٹ کا حال جو آپ کے سامنے ہے، پنجاب میں لوڈ شیڈنگ جو ہے بے انتہا ہے، کراچی میں کافی حد تک انڈسٹریز میں کنٹرول کیا گیا، لیکن کراچی کے جو حالات ہیں وہ معاشی ترقی کو روکتے ہیں، یہاں جو ٹارگٹ کلنگ ہے، تو یہ جو مسائل ہیں، اور حکومت آپ کیا سمجھتے ہیں، نااہلی ہے، بیڈ مینیجرز ہیں، کیا وجہ، کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے، ابھی ٹیکسٹائل سٹی جس دن لانچ ہوئی، پرائم منسٹر صاحب نے لانچ کی، ویری ایمبیشیس پروجیکٹ، اور اس میں بہت محنت کی، اور ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر کے ساتھ انڈسٹریل زون آفر کیا، باہر سے انویسٹرز کو بلایا اور سب کچھ،
اور اس دن جو کراچی کی سچویشن آپ نے دیکھی، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنے صفوں میں کچھ ایسے کالی بھیڑے ہیں. کراچی پورے ملک کا بیرومیٹر ہے. ٹھیک ہے. 60 ارب امپورٹ ایکسپورٹ اس شہر سے ہوتا ہے. 2 پورٹیں ہیں جو یہاں سے اپ کنٹری تک پورا سامان لے کے جاتی ہیں اور اپ کنٹری سے پورا سامان لے کے جاتی ہیں. 60% ریونیو یہاں سے ہوتا، پورا بینکنگ سسٹم یہاں سے ہے. 5000 ٹرک جو ہے 24 گھنٹے میں ٹول پلازا کراس کرتا ہے کراچی کا. بالکل. یہ شہر جو ہے اس کو اگر آپ ڈسٹرب کرتے ہیں تو پورا پاکستان ڈسٹرب ہوتا ہے. اس شہر میں اگر یہ میسج باہر جاتا ہے کہ جی کراچی میں ڈسٹربنس ہے تو وہ باہر پورے پاکستان کو اسی سینس میں لیتا ہے، تو نہ وہ وزٹ کرے گا، نہ کوئی آرڈر پلیس کرے گا، نہ سرمایہ کاری ہوگی. 50% سے زیادہ ہماری سرمایہ کاری گری. تو خدا رہا میں اپنے لوگوں سے سب سے ہاتھ جوڑ سے کسی سیاسی بات کرنا نہیں چاہوں گا کیونکہ آپ ایک طرح سے اس طرف آپ جاتے بھی نہیں ہیں اور نہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں، لیکن کچھ کنٹرول جو ہے وہ کمزور محسوس ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی کے حالات کے اوپر. تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں. نہیں لیٹ نہیں ہوتے، میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. کراچی میں ہم ریسپیکٹ کر رہے ہیں رولر اربن مینڈیٹ کو. اربن مینڈیٹ جس پارٹی کو ملا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس سیاسی دھارے میں ہمارے ساتھ چلے. اور شہید بینظیر بھٹو کی جو ریکنسلیشن کی پالیسی ہے جو اس کو آصف علی زرداری صاحب لے کے چل رہے ہیں، بہت خوبصورتی سے لے کے چل رہے ہیں. کئی جگہوں پہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن وہ مفاہمت کو ترجیح دیتے ہیں. تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ تمام سیاست کنفرنٹریشن کی پالیسی ہم چاہتے نہیں. ہم ایک لون ایک کونے میں لگانے کے بعد اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لے کے چلیں فیصلے کریں، ہم نہیں چاہتے. گنتی میں ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود ہم انہیں فیصلوں میں شریک کرتے ہیں اور گیو اینڈ ٹیک، لو اور دو کی سیاست کے اوپر ہم حکومت چلا رہے ہیں، یہاں پہ بھی مرکز میں بھی. اس کو کوئی غلط نہ سمجھے، اس کو کوئی کمزوری نہ سمجھے. مفاہمت صرف اسی بنیاد پر ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کنفرنٹریشن کی پالیسی، اس کے نتائج بڑے نقصان رہے. آج ہم نے جو کچھ حاصل کرا ہے 18 امینڈمنٹ، آپ NFC ایوارڈ ہے، گلگت بلتستان ہے. انرجی کی طرف آتے ہیں، انرجی پہ کیونکہ آپ کا اس میں کچھ اسپیشلائزیشن بھی ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے بھی بتائیے. پورا انرجی میں یہ ہوا ہے کہ ہماری 10%، 8 سے 10% گروتھ سالانہ تھی. تو 8 سال میں کیونکہ جب انرجی نہیں آئی تو 80% گروتھ وہ تھی کہ جو بڑی تو ہے، ڈیمانڈ بڑی لیکن اس کے اگین جنریٹ نہیں ہوئی ہے. ہم نے اس بار 1400 میگا واٹ بجلی گرڈ پہ آ چکی ہے ایز آن ٹوڈے، وچ از ویریفائیبل. اس سال کے اینڈ تک 2000 میگا واٹ ہو جائے گی. یہ نئی ہے، اس میں رینٹل پاور بھی ہے، اس میں تمام چشمہ 2 بھی ہے اور باقی کے پروجیکٹ بھی ہیں. ایک چیز تو 2000 میگا واٹ. دوسری چیز یہ ہے لیکن پرابلم اس میں یہ آ جاتا ہے، ایندھن کا پرابلم آ جاتا ہے کیونکہ گیس کی سپلائی تو آ رہی ہے نا، گیس کی سپلائی اور جو فرنس آئل ہے، ان دو چیزوں کے حوالے سے جو ہے پرابلم آتا ہے. 115 ارب روپے اس بجٹ میں ہم نے رکھے ہیں 4 پروجیکٹ کے لیے جو ہائیڈرو پاور کے لیے ہیں، جو پن بجلی پیدا کریں گے. منگلا ریزنگ ہے جس سے 900 میگا واٹ زیادہ آئے گا. نیلم جہلم کنال ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ ڈیم ہے. یہ پروجیکٹ جو ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں پورے کے پورے. ابھی نوید قمر صاحب چائنا سے آئے، آلٹرنیٹو انرجی کے 7 پروجیکٹ جو ہیں وہ چائنا نے انویسٹرز نے کنفرم کرے. یہ جو سول نیوکلیر انرجی کا تھا جو چائنا کا آپ نے، وہ پہلا اور دوسرا تو تھا ہی، تیسرا چوتھا بھی انہوں نے سائن کر دیا. 350 میگا واٹ اور 350 میگا واٹ. یہ سب چیزیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سال آ جائیں گے یہ نیکسٹ آ جائیں گے، نہیں. پلیز مجھے نہ غلط میں کہوں گا اور نہ مجھے غلط سمجھیے گا. اس میں شاید 3 سال لگے ان پروجیکٹس کو. اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں تھا کہ چائنا ہمارے بالکل برابر میں ہے. اگر ہمارے اپر ایریا جو ہے کنٹری کا ادھر اسے وہاں سے سپورٹ لینی جاتی ہے نا. اور چشمہ 1 چشمہ 2 چائنا نے دیا 350 جو آن لائن ہے پیدا کر رہا ہے. اب چشمہ 3 چشمہ 4 350 میگا واٹ اس میں ٹائم لگے گا. دیکھیے یہ سب، لیکن اگر ہم جو ہے ایک سیکنڈ میں بتا جو میری ڈیسٹنی ہے، جو میری ہوپ ہے، جو سورج کی کرن میں دیکھ رہا ہوں کب نکلتی ہے، وہ ہے آلٹرنیٹو انرجی تھر کول سے. تھر کول کے جو ہمارے ذخائر ہیں وہ ایران اور سعودی عرب کے آئل کے ذخائر سے زیادہ ہیں، 200 سال تک. کالی دولت ہماری زمین میں 63 سال رہنے دی، اوپر نہیں آنے دی. کیوں؟ آپ نے پہلے تو اونرشپ نہیں کری. اس حکومت نے اس کو سندھ کی اونرشپ کرا، کل تھر کول اتھارٹی بنایا. اینگرو کے کل اسد عمر میرے ساتھ اسلام آباد کی فلائٹ سے رات کو 10 بجے آ رہے تھے. وہ اپنے مائننگ کے پروجیکٹ میں بہت ایڈوانس تک چلے گئے اور اب یہ جنریشن کے اسٹیج پہ آ رہے ہیں. 1000 میگا واٹ کا تھر کول. 82% پولینڈ میں بجلی کول سے پیدا ہوتی ہے.
69% जर्मनी में पैदा होती है और हम होते हुए इसको नहीं बनाए। ये गलत पॉलिसी है जो आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये भी आती है ना कि हमारे पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जिसपे हम जो है एनर्जी का यानी इन चीजों का इस्तेमाल कर सकें बेहतर अंदाज के अंदर। नहीं, ये तो आपके पास कोल है, कोल से आपने माइनिंग तो है और जनरेशन के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। चाइनीज कंपनी आई थी, कल सुन के मुझे इतना दुख है, ये कह के मैं बात खत्म करता हूँ। शनवे वाली एक कंपनी थी जिसने 3 साल काम किया था थरकोल में, शायद सबको पता है। 1 सेंट के फर्क के ऊपर हुकूमत ने मुशर्रफ के दौर में उनकी 4 साल की मेहनत मना कर दी। वो शायद 7 सेंट मांग रहे थे, हम 6 सेंट दे रहे थे। फिर वो बीच में भी आधे सेंट पे आने के लिए तैयार थे, चले गए। आज वो इतने नाराज हैं कि हमारे हाईएस्ट लेवल पे गए हैं लोग कि वो फिजिबिलिटी हमें दे दो। एंग्रो ने कर पैसे ले लो, $300 मिलियन, $400 मिलियन, जो भी खर्चा है इसका, वो फिजिबिलिटी फाड़ के फेंक देंगे नहीं। इतने गलत पॉलिसी आज हम भुगत रहे हैं, अवाम सफर कर रही है। देखिए, आदमी की गलती जो होती है ना, वो एक आदमी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन लीडर और नेशन गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, उसकी पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। हमारे साथ यही हुआ है। ठीक, नहीं वो मैं जो सर सवाल कर रहा था उस हवाले से कर रहा था कि हमने जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मशीनरीज लगाई अपने रिसोर्सेज ढूंढने के लिए, उनमें हमने जो डील्स की जो पिछली गवर्नमेंट में भी थी और इस दफा भी थी, वो इतनी बेहतर डील्स नहीं कर सके। हमने उनको ज्यादा बेनिफिट्स पहुंचाए फॉरेन कंपनीज को, और हमने खुद जो है वो कम उसके बेनिफिट्स लिए हैं। कौन से मोड ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं? जी, मैं रेंटल के अलावा भी जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। मैं एक कॉलर है सर, मैं उसके बाद कंटिन्यू करता हूं। मसूद जंग से, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, मेरे ख्याल से बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर सके जी। डॉक्टर साहब, ये जो बात कह रहे हैं मिर्जा अख्तियार बेग साहब कि इतना कुछ अगर सरकार कर रही है तो नजर क्यों नहीं आ रहा है? चले मीडिया जितने चैनल मौजूद हैं, कुछ स्क्रीन पे नजर आ जाए, कुछ उम्मीद हो इस वजह से कि ठीक है जी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 30 जून 2010 को चले जाइए, हमारे वजीर खजाना तकरीर कर रहे थे बजट पर कौमी असम्बली में, और बड़े जोश में उर्दू में करते हुए एकदम इंग्लिश पर आ गए। लेट मी कमिट कि यू विल रीस्ट्रक्चर द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, हम इनकी 10 नो कर देंगे। अब 15 महीने हो गए, आपने तो कुछ भी नहीं किया। देखिए ना, 300 अरब रुपए आपकी जेब से जा रहा है, यानी 1 अरब रोजाना तकरीबन, और आप 15 महीने तक एक बोर्ड को रिस्ट्रक्चर करने के लिए 15 महीने आपको चाहिए, 1 घंटा चाहिए था, 1 दिन चाहिए था, तो आपने 15 महीने ये जाये कर दिए। एक चीज। दूसरा ये कि कोल की जो डॉक्टर साहब ने बात की बहुत अहम है। मुझे ये बताइए, 4.5 साल में इसमें आ जाना चाहिए था इसकी गैस के कन्वर्ट, अगर आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जब ये 3 साल इस हुकूमत को हो गए तो क्या इन्होंने कोल के प्रोजेक्ट्स पर जिस तेज रफ्तारी से काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ। आज आप ये कहते हैं जी 6 महीने में ये कोल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, अब 3 साल हो गए, 6 महीने 1 साल में आपके पास ये गैस जवाब दे इसका जी, क्या जवाब नहीं, मगर ये बात पूरी कर लूं ना। दूसरी चीज ये थी कि आप ईरान से आप गैस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं जी ईरान ने आपके पोर्ट तक लाके तकरीबन हमारे सरहद पे लाके दे दी। ठीक है। अब ये कहते हैं जी हम नवाब शाह तक इसको पाइपलाइन डालेंगे, उसमें 2014 तक होगा। 2014 में कौन आएगा, अमेरिका आपको लेने देगा नहीं लेने देगा, एक सवाल से कतई नजर। हमने इनको ये कहा था आप गवादर पर जो चंद मील है वहां से वहां तक ले आए, वहां पर एक पावर स्टेशन लगाएं, तो 1 साल में उस गैस से आपको एनर्जी मिलने शुरू हो जाएगी। अब नवाब शाह तक लाने की इंटरनल मामला है, आप उनसे ले तो लें। तो अब हम ये गैस का पाइपलाइन का प्रोजेक्ट बहुत स्लो कर दिया है अमेरिका के प्रेशर से। तीसरा आप चलिए शेख जैद, अब देखिए उनको तो इंतकाल हुए भी काफी अर्सा हो गया, उन्होंने जी कहा कि हमारे पास एक पावर का प्लांट है 450 मेगावाट का, हम आपको फ्री देना चाहते हैं, ठीक है, आप ले लीजिए। यहाँ झगड़ा चलता रहा कि इस पर ड्यूटी का क्या होगा, कोई एग्जेम्पशन होगी कि नहीं होगी, फ्रेट कौन पे करेगा, उसमें कोई 2 साल निकल दिया। तो मेरा क्या नहीं था कि इस कंट्री में रिसोर्सेज हैं, वो लोग भी हैं जो सही एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन इस हुकूमत की प्रायोरिटीज में वॉर ऑन टेरर, कर्जे और सियासी मुफाहमत की जी पंजाब में आप हुकूमत करें, हम आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे, आप हमें यहाँ करने दें, इन चीजों में बेसिकली उलझे रहे, अदालत की कन्फ्रंटेशन में उलझे रहे, और जो प्रोफेशनल्स इनको एडवाइस कर सकते थे विद इन हिज ओन पार्टी उनको उन्होंने नहीं किया। ठीक, इब्राहिम हमारे साथ हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। क्या कहना चाहेंगे सर माशी तरजीहात हुकूमत की? देखें, 2-3 बातें हैं, जरा सुन लीजिएगा जी, फरमाइए। 1999 में इस मुल्क में हमारे अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस जो थे वो 547 अरब के थे। ठीक है। आज ये
10 साल में 2315 अरब रुपए पे चले गए हैं। 323% इजाफा हुआ है। दुनिया का कोई खिता इसको बर्दाश्त कर सकता है? नंबर 1। नंबर 2, इख्तियार बेग साहब से मैं बिल्कुल डायरेक्ट बात करना चाहता हूं, इब्राहिम मुगल लाहौर से। इख्तियार बेग साहब, हम भारत से अलहदा हुए कि भारत में बुत परस्ती है और हम बुत शिकन है। आज पाकिस्तान में बुत परस्ती यहां तक चली गई कि पाकिस्तान का एक बाबू या अफसर महीने के 1,86,320 रुपए अपनी गाड़ी की ट्रांसपोर्ट के लिए ले रहा है। 1,86,320 रुपए। मैं नहीं कहता, प्लानिंग कमीशन कहता है। और उस तेल की मद में लेता है जो हमारा 11 अरब का इंपोर्ट होता है। अगर एक बाबू का 1 महीने का ये काम रोक लिया जाए तो देहात में 20 खानदान रोटी इज्जत से खा सकते हैं। तीसरी चीज, इख्तियार बेग साहब, कल सदर साहब से, वजीर आजम से बात करिएगा। हमारा इस साल की एक्सपोर्ट है 25 अरब डॉलर की, 25.5 अरब की। जब ये हुकूमत आई थी तो तब हमारी एक्सपोर्ट्स 19 अरब की थी और इंपोर्ट्स हमारी 23 अरब की थी। आज जब एक्सपोर्ट्स तो 25 पे चली गई, लेकिन हमारी इंपोर्ट्स 41 अरब रुपए पे गई। गोया ये दरमियान में 16 अरब रुपए की जो खरीद हमें 3 साल में तोहफा मिला है, किसने IMF के पास जाना है? और आखिर में परेशानी तो ना हो, पाकिस्तान की 64 साल तारीख में पाकिस्तान में कभी भी खुराक की अशिया की दरआमदाद 413 अरब रुपए नहीं हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं जरा जी मैं इसका जवाब आप ब्रेक के बाद दे दीजिएगा। ब्रेक के बाद दे दिएगा। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। आप देख रहे हैं वक्त। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। आज हम बात कर रहे हैं हुकूमत की तरजीहात में माशी तरक्की, माशी पॉलिसी किस जगह पर है। जी, लास्ट सेशन में मिर्जा इख्तियार बेग साहब जो ये लाइव कॉलर आए थे, क्या जवाब देना चाहेंगे? और जवाब उसका भी दीजिएगा जो डॉक्टर साहब ने बात की थी। जी, पहली चीज तो ये है कि इन्होंने जो तजारती खसारा की बात की, मैं समझता हूँ शाहिद भाई बिल्कुल कहेंगे, इस साल लोएस्ट तजारती खसारा में हुआ है 15 अरब रुपए का। यानी उससे पहले हमारी 20 अरब की एक्सपोर्ट होती थी, 40 अरब की हमारी इंपोर्ट होती थी, 20-22 अरब का हमारा तजारती खसारा था। इस बार तो सिर्फ 40 की इंपोर्ट हुई है और 25-25.5 की एक्सपोर्ट हुई है, तो 14.5 अरब ये लोएस्ट है। और हमेशा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा ही होती है क्योंकि वी आर इंपोर्ट बेस, इंपोर्ट करते हैं तो फिनिश गुड्स बनाते हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि कहां से ये पूरा होता 15 बिलियन, ये जवाब देता हूँ ना। 15 बिलियन पूरा होता आपकी इनवर्ड रेमिटेंस से जो 12 आई है, जो फर्क 15 बिलियन का है। ठीक है। ये आपकी सरमायाकारी से 2। ठीक है। फिर भी अगर एक्सपोर्ट से 25 बिलियन और फिर शॉर्ट पड़ता तो डोनर एजेंसी से, तो मैं करंट अकाउंट हमारा सरप्लस है। यानी हमारा माशाल्लाह जो इंपोर्ट ज्यादा था, ठीक है, उससे ज्यादा हमें इनफ्लो मिला है। तो प्लीज हमारे एक माइंडसेट ये बन गया है, जब बुरा कहने पे आते हैं तो हर चीज बुरी हो जाती है। मैं समझता हूं कि ऐसा हो कि जो अच्छी चीजें उसको एक्नॉलेज करें। एनर्जी क्राइसिस के अंदर जो हम लेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, जो मैं भी मैंने स्टार्ट में बात की थी कि जरा करीब है चाइना, इधर से ईरान करीब है, हम जरा उनसे जल्दी चीजों को अवेल कर सकते थे। उसकी डिटेल उन्होंने बताई। मैं 2-3 दिन अभी इस्लामाबाद में था, हमारी मीडिया टीम की भी मीटिंग थी। उससे पहले फिर बहुत सीनियर लेवल पे मीटिंग, डॉक्टर आसिम से मेरी मीटिंग रही एनर्जी। ईरान गैस पाइपलाइन इज ए मूविंग प्रोजेक्ट। उसको बिल्कुल मैं ऑन रिकॉर्ड कहने को तैयार हूं कि हुकूमत की बिल्कुल रेट है कि इस प्रोजेक्ट को पाए तक मिल तक पहुंचाएं। उसमें ईरान ने हमसे तेजी दिखा के बॉर्डर तक तकरीबन वो आ गया है। हमने अपने हिस्से का करना है। उसकी फाइनेंसिंग और फाइनेंशियल क्लोज जो होता है वो लग रहा है, लेकिन उनकी हमारी एक डेडलाइन है। उस डेट तक अगर हमने कंप्लीट नहीं किया तो उनके फाइन है और हम उनको लिख रहे हैं कि उसको हमें थोड़ा सा एक्सटेंशन दें। लेकिन 2014 ऐसे प्रोजेक्टों के लिए दूर नहीं है। ठीक है, प्लीज। अगर 2014 में हमें ईरान से गैस पाइप मिल जाती है का कह रहा था, उससे तो अभी मिल जाएगी ना। वो क्यों नहीं है ना? नवाब क्यों लाना चाहते हैं? देखिए ये जगहें मैं और आप तयन नहीं करते। ये टॉप के एक्सपर्ट्स जो होते हैं उसके हिसाब से ये
روڈ میپ بنایا جاتا ہے, فیزیبلٹی بنائی جاتی ہے, اور ایران گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ اس پر کئی سالوں کام ہوا. ہمارے ساتھ لاہور سے جمال صاحب ہیں, یہ لاسٹ کالر ہوں گے آج کے پروگرام کے. السلام علیکم جی. وعلیکم جناب کیا کہنا چاہیں گے سر؟ میں تو یہ گزارش کروں گا کہ اس حکومت کی کوئی ترجیحات کسی قسم کی نہیں رہی, سوائے یہ کہ جو غریب عوام ہیں, سفید پوش ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے ریٹائرڈ, ان کی زندگی جو ہے اس کو جتنا عذاب اس کو جھیلنا پڑے وہ یہ انہیں وہ سفر کرائیں. اس کے علاوہ ان کی کیا دیکھیے نا, بجلی میں کیا کیا انہوں نے, ریلوے تک بند کر دی, گیس کا کیا حال ہے, سی این جی اور پرائسز, یہ ان کی ترجیحات ہیں. اور پھر صوبے بنانے پہ تل گئے, اور پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر بیان دے رہے ہیں, صدر محترم اور بابر اوان, ان کی ترجیحات سیاسی ہیں. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ, وسیلہ ہٹ سے ہم نے 2 کروڑ ووٹ میرے آپ کے پیسوں سے, انہوں نے وہ پری پول ریگنگ کر رہے ہیں. اسی طرح جیسے ریٹائرڈ کرپٹ لوگوں کی پینشنیں بڑھا دی, وہ کسی بھی سیکٹر کے ہوں, بھئی ان صرف اس لیے کہ ووٹ بینک کریٹ کر رہے ہیں میرے آپ کے پیسوں سے. ان کو صرف اپنی کرسی کا, اقتدار کا پرپیچویٹ کرنا, اور اپنی جو دولتیں ہیں ان کو سیو کرنا, اور خربوں دیکھیے نا 3 ارب روپیہ روزانہ جو یہ بارو کرتے ہیں اسٹیٹ بینک سے, 12,000 ارب روپیہ انہوں نے قرضے چڑھا دیے, کوئی 6-7 ہزار ارب 3 سالوں میں. انہوں نے تو ہر چیز کا ستیہ ناش, بجلی بتائی ہے انہیں کہ کس نے کہا تھا کہ رینٹل یونٹ 2 لینے کے لیے آپ 14 روپے کی بجلی دے رہے ہیں غریب آدمی کو, اور بجلی بھی نہ دیں. 77 روپے کا پیٹرول ہو گیا ہے, آئل ہو گیا باہر کے, اب آپ نے کتنی قیمتیں بڑھائی. سی این جی آپ نے یہ بات, کیا جواب دینا چاہیں گے سر؟ دیکھیں, میں ان کی انیزینس اور انکمفرٹنس کو محسوس کرتا ہوں, لیکن یہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیئر بات ہے کرنے کا. دیکھیں, ہم نے جو قیمتیں بڑھائی, پیٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنل اور آئل کی قیمتیں انٹرنیشنل پرائز پہ چلتی ہیں, اس کو آپ کم یا زیادہ اگر کریں گے تو سبسڈی دیں گے, سبسڈی دیں گے تو جیب میں ہاتھ ڈالیں گے, جیب پھٹی ہوئی آپ کی, صحیح نا, ایکسیسو بورنگ کر رہے ہیں آپ, لہذا آپ نے سبسڈی سے تو نکلنا ہے. پہلی چیز. جہاں تک سوال ہے گیس کا, جو شارٹیج بولا سی این جی کا, گیس کا, جو سی این جی کا, دیکھیں اب ہم نے ترجیحات بنائی تھی. پہلے انڈسٹری جو تھا 5ویں نمبر پہ تھا, پہلے نمبر پہ جو تھی ریزیڈینشل کنزیومر تھے, دوسرے پہ کمرشل کنزیومر تھے, تیسرے پہ آئی پی پی تھا, چوتھے پہ سی این جی تھا, 5ویں پہ انڈسٹری تھی. دنیا میں کہیں پہ انڈسٹری 5ویں نمبر پہ نہیں, انڈسٹری پہلے نمبر پہ ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے. اب ہم نے ترجیحات کو, اس کو باقاعدہ کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے میرا, میں ٹی وی پہ نہیں بول رہا, باقاعدہ سمری موو کر کے کیبنٹ نے انڈسٹری کو نمبر 2 لے کر آیا. یعنی ریزیڈینشل کنزیومر کو گیس دینے کے بعد جو بچتی ہے اس کا حق پھر آ جاتا ہے انڈسٹری کا, کیونکہ پہیا چلے گا تو لوگوں کو جاب دیں گے. زیادہ تر لوگ جو ڈیلی ویجز والے وہاں پر آتے ہیں. اب میرے بھائی نے جو ایک بات کہی ہے, اس سے میں ذرا سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا. انفلیشن 14% ہے دنیا میں. جب مہنگائی بڑھتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تنخواہ بڑھاتے ہیں یا پینشن بڑھاتے ہیں تاکہ وہ مہنگائی کا مقابلہ کریں. یہ تو ڈیمانڈ تھی آپ لوگوں کی. ہم نے اس محدود وسائل میں بھی 15% جو پینشن بڑھائی ہے, اس لیے کہ افراط زر کا لوگ مقابلہ کر سکیں. اب اس میں ہم ان لوگوں کی نہیں بڑھائیں گے جو ابھی جاب پر ہیں, وہ بھی تو روٹی کھا رہے ہیں, جو بیچارے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اور پینشن لے رہے ہیں, ان کو کہاں سے آئے گا؟ تو یہ سب چیزیں ڈفرنٹ کلرز ہیں, سب کے بارے میں سوچنا ہے. انکم سپورٹ پروگرام پوری دنیا نے اپریشیٹ کرا. دا موسٹ ٹرانسپیرنٹ اور ڈائریکٹ جو ہے آپ نے غریب کے دروازے پہ جو ہے اس سے وسیلے حق سے فائدہ پہنچا رہے ہیں. سوشل سیکٹر کے وہ پروجیکٹ ہیں جن کو پوری دنیا نے اکنالج. آپ کہیں پہ اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ ابھی تک کوئی ثابت نہیں کر سکا, لیکن کرٹیسزم ہو رہا ہے. بھائی یہ پیسے جو بھی دیے جا رہے ہیں, یہ ایک غریب آدمی جس کو 1000 جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس میں بھی ذرا ابھی تک میڈیا کی بھی ترجیحات میں نہیں ہے کہ ذرا دیکھیں ان چیزوں کو, کہ آن گراؤنڈ جا کے جو ہے آپ اس کو میں کہوں گا ڈفرنٹ ٹی وی چینل سے جو پروگرام کرتے ہیں وہ دیکھیں. کیونکہ میں سر جب جاتا ہوں نا, میں لوگوں سے ملتا ہوں, اور جب میں پبلک شوز کرتا ہوں لوگوں کے بعد, لوگ غریب کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہاں ملتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیسے. کل میں فردانہ راجہ صاحبہ کے ساتھ تھا, اسلام آباد میں ہماری میٹنگ تھی, وہ بھی اس کے ساتھ. سیکنڈ فیز میں جو انہوں نے سروے کرا ہے, اب وہ فارم وام وہ کہہ رہی ہے ختم ہے, جو غریب جو کیٹیگرائز ہو گیا ہے ہم وہاں پہ ان کو دینے جا رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں. پہلی بات یہ تھی کہ گروتھ ریٹ ہمارا جو 3 سال میں رہا ہے اوسطاً اسٹیٹ بینک کے مطابق وہ 2.6%. مشرف نے معیشت تباہ کی, مگر آخری 3 سال اس کے اور ہمارے اس وقت 5.3 تھا.
ان 3 برسوں میں جو قرضے آفیشیلی بڑھے ہیں وہ 5,000 ارب روپے کے بڑھے ہیں، اور مشرف کے جو آخری 3 سال تھے اس میں 2,600 ارب کے تھے، تو یہ دگنا ہو گیا، یعنی گروتھ آپ کی بڑھ گئی، کم ہو گئی، قرضے بڑھ گئے۔ افراط زر اس وقت 9.5 تھا، اب 3 سال کا ایوریج 15 ہے۔ ریلوے کا آپ دیکھیے کوئی 52 ارب کا لاس ہے۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی 3 سال پہلے اس وقت بھی لاس تھا، 3 سال میں کوئی آدھا اسٹیپ انہوں نے یہ کیا کہ کروڑوں آدمی یہاں سفر کر رہے ہیں ٹرین سے، تو اس کا بیڑا غرق کر دیا، انجن بند ہو گئے۔ بالکل۔ اور کل آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ اس کو ری اسٹرکچر کیا ہے، تو جو 3 سال 39 مہینے پہلے لاس میں تھا اس کا بورڈ کو ری اسٹرکچر کرنے کے لیے اگر 39 مہینے بالکل بہت قومی اداروں کا برا حال ہے۔ اور مرزا اختیار بیگ صاحب نے آج بہت ساری چیزیں بتائی ہمیں کہ حکومت جو ہے کیا کچھ کر رہی ہے معاشی انقلاب کے لیے، لیکن کچھ ایسا عوامی سطح پہ نظر آ نہیں رہا ہے ڈاکٹر صاحب۔ اور آپ کی ٹیم اور آپ کے لیڈرز جو ہیں، ایک جمہوری حکومت ہے، اگر اس کے اندر معاشی طور پہ وہی روٹی کپڑا مکان لوگوں کو نہ دے پائے، اور آپ نے کہا بھی کہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ عوام ہی جو ہے وہ کس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں کہ جو معاشی ترجیحات ہیں حکومت کی کچھ تھی یا نہیں تھی، اور کیا عوام صرف اور صرف سیاسی نعروں کی بنیاد پہ اگلی دفعہ ووٹ دیں گے، یا اپنی حالت دیکھ کر، اپنی معاشی حالت دیکھ کے جو ووٹ دیں گے، یہ نیکسٹ الیکشن میں ہی ہم دیکھ پائیں گے۔ نیکسٹ ویک آپ سے ہم پھر ملاقات کریں گے۔ مرزا اختیار بیگ صاحب عمرے پر جا رہے ہیں، آپ کو بہت بہت مبارکباد پیشگی، انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔